السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکات کا ذکر کریں گے۔ دنیا میں آپ علیہ السلام کا نزول امام، عادل اور حاکم مصنف حیثیت سے ہوگا۔ آپ اس امت میں آپ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نزول کے بعد دنیا میں 40 سال قیام کریں گے۔ اس زمانے میں اسلام کے سوا دنیا کے تمام ادیان و مذاہب مٹ جائیں گے، جہاد موقوف ہو جائے گا، مال و دولت لوگوں میں اتنا عام ہوگا کہ مال کوئی قبول نہ کرے گا، زکوٰۃ و صدقات کا لینا ترک کر دیا جائے گا، 7 سال تک کسی بھی دو کے درمیان عداوت نہ پائی جائے گی، 40 سال تک نہ کوئی مرے گا نہ بیمار ہوگا، ہر زہریلے جانوروں کا زہر نکال لیا جائے گا، سانپ اور بچھو بھی کسی کو ایذا نہ دیں گے، زمین کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ بیج ٹھوس پتھر میں بھی بویا جائے تو اگ جائے گا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ یہ تمام احادیث میں نے طبرانی، ابو داؤد، بخاری، علامات قیامت اور نزول مسیح کتابوں سے لی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم شریف اور کنز الایمال سے بھی میں نے یہ احادیث کوٹ کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح اور اولاد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد دنیا میں نکاح فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی۔ دنیا میں آپ علیہ السلام کا قیام رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر آپ علیہ السلام کو دفن کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص کی جس کا نام مقد ہوگا خلیفہ مقرر کریں گے، پھر مقد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک دھواں دنیا سے اٹھے گا۔ ابن جریر ابو مالک اشعری سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں، ایک دخان یعنی دھواں جو مومنین کے لیے صرف ایک طرح کا زکام پیدا کر دے گا اور کافر کے تمام بدن میں بھر جائے گا، یہاں تک کہ اس کے ہر مسمہ اور مسام سے نکلنے لگے گا، دوسری چیز دابطۃ الارض اور تیسری دجال ہے۔ یہ حدیث ابن کثیر سے کوٹ کی ہے۔ ایک خاص دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا، مسلم ابو داؤد۔ اس سے مومنین کو تو زکام سا محسوس ہوگا مگر کفار کے سر ایسے ہو جائیں گے جیسے انہیں آگ پر بھون دیا گیا ہو۔ باحوالہ تفسیر ابن جریر۔ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا 10ویں ذی الحجہ کے بعد ایک رات نہایت لمبی ہوگی، یہاں تک کہ بچے سو سو کر تھک جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، جانور شور مچانے لگیں گے، لیکن صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ جب رات 3 یا 4 راتوں کے برابر ہو چکے گی تو سورج مغرب کی جانب سے تھوڑی سی روشنی کے ساتھ نکلے گا۔ قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ آفتاب مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جسے دیکھتے ہی سب کافر ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ان کا ایمان قبول نہ کیا جائے گا اور گناہگار مسلمانوں کی توبہ بھی اس وقت قبول نہ ہوگی۔ صحیح بخاری اور بخاری شریف سے یہ احادیث لی گئی ہیں۔ دابطۃ الارض، یہ آخری علامت میں سے ہوگا۔ اس کے مطابق ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ابن کثیر نے باحوالہ ابو داؤد طیاسی حضرت طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دابطۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا، لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی، یہ دابطہ ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا، اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا مگر کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن و کافر کو پہچانے گا۔ ابن کثیر۔ مسلم بن حجاج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس سے میں کبھی بھولتا نہیں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا
اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دابطہ نکلے گا۔ ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ ابن کثیر: یہ دابطہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا کلام قرآن پاک کی یہ آیت ہوگی جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ کلام وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے سنائے گا، اور مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت کا یقین مکبر نہ ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، یہ دابطہ لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 605 سورہ نمل۔ دابطہ کی شکل: دابطۃ الارض کا سر بیل کی طرح، آنکھیں خنزیر کی طرح، کان گردن شتر مرغ کی طرح، سینہ شیر کی طرح، جسمانی رنگ چیتے کی طرح اور دم مینڈھے کی طرح ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا یعنی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی۔ دابطۃ الارض کی حیت اور کیفیات اور حالات کے مطابق جو مختلف روایات ہیں ان میں سے اکثر قابل اعتماد نہیں، اس لیے جتنی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے انہی پر عقیدہ رکھا جائے۔ یمن کی آگ: پھر ایک آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ سب مومنین ملک شام میں جمع کر دیں گے۔ مقت کی موت کے بعد 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن لوگوں کے سینوں اور محافظ سے اٹھا لیا جائے گا، پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے۔ مومنین کی موت اور قیامت: ایک خوشگوار ہوا آئے گی اور تمام مومنین کی روحیں قبض کرے گی اور کوئی مومن دنیا میں باقی نہ رہے گا۔ پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہیں گے جو گدھوں کی طرح جمع کیا کریں گے۔ مسلم شریف سے روایت ہے۔ پہاڑ دھن دیے جائیں گے اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد قیامت کا حال پورے دنوں کی اس گابن کی طرح ہوگا جس کا مالک ہر وقت انتظار میں ہوگا کہ رات یا دن میں نامعلوم کا بچہ جان دے۔ مسلم شریف سے روایت ہے۔ بالآخر انہی بدترین لوگوں میں قیامت آ جائے گی۔ قیامت کے بارے میں احادیث: رومی اماک یا وابق کے مقام تک پہنچ جائیں گے، ان سے جہاد کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں گے تو رومی اپنے قیدی واپس مانگیں گے اور مسلمان انکار کریں گے۔ اس پر جنگ ہوگی۔ جنگ میں 1/3 مسلمان فرار ہو جائیں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے گا، اور 1/3 شہید ہو جائیں گے جو افضل الشہداء ہوں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح یاب ہوں گے جو آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ مامون ہو جائیں گے۔ جب وہ غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول ہوں گے تو خروج دخال کی جھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی جسے سنتے ہی یہ لشکر وہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے، ان میں سے ایک تو 2 سمندروں کے سنگم پر ہوگا، دوسرا ہیرا عراق کے مقام پر اور تیسرا شام میں۔ وہ مشرق کے لوگوں کو شکست دے گا اور اس شہر میں سب سے پہلے آئے گا جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہے، احمد وغیرہ۔ ایک گروہ وہیں رہ جائے گا اور دجال کی پیروی کرے گا اور ایک دیات میں چلا جائے گا، اور ایک گروہ اپنے قریب والے شہر میں منتقل ہو جائے گا۔ پھر دجال اس قریب والے شہر میں آئے گا، اس میں سے لوگوں کے اسی طرح 3 گروہ ہو جائیں گے اور تیسرا گروہ اس قریب والے شہر میں جو شام کے مغربی حصے میں ہوگا، اور مسلمان افیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے۔ یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے میں افق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا۔ وہ 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا اور صرف 1/3 مسلمان بچیں گے۔ جب محاصرہ طول کھینچے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے
کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے، کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا۔ لوگ تعجب سے کہیں گے یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے۔ احمد 115 الہادی ابو نعیم۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ ابن ماجہ۔ پھر آپ کی خدمت میں اطراف و اکناف کے لوگ جو دجال کے دھوکہ فریب سے بچے رہے ہوں گے حاضر ہوں گے اور آپ ان کو جنت میں عظیم درجات کی خوشخبری دے کر دلاسا تسلی دیں گے۔ المسلم۔ حتیٰ کہ کوئی لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی تو وہ اسے کچھ نہ کہے گا۔ ابن ماجہ۔ اونٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے۔ احمد۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا رہے گا جیسے کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ ابن ماجہ۔ قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کریں گے کہ کیا ان کے بارے میں تمہارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے؟ حاکم۔ 30 بڑے بڑے کذاب ظاہر ہوں گے جس سے آخری کذاب کا نام دجال ہوگا۔ حاکم۔ یہ تمام احادیث اور واقعات پیشن گوئیاں میں نے ایک کتاب آثار قیامت سے لی ہیں اور میں نے ساتھ ساتھ تمام احادیث اور تمام روایات کا ریفرنس بھی دیا ہے۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو یا ایسی کوئی بات جو کہ اس کتاب میں موجود ہو ٹھیک نہ ہو، اس کے لیے میں اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتی ہوں۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔